أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم فليس له اليوم هاهنا حميم فليس له اليوم هاهنا حميم صدق الله العظيم. سبحان اللہ. جزاک اللہ. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا اے کاش مجھ کو میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا اور مجھے معلوم ہی نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے. اے کاش موت میرا کام تمام کر چکی ہوتی.
آج میرا مال میرے کچھ بھی کام نہ آیا، مجھ سے میرا اقتدار جاتا رہا۔ حکم ہوگا کہ اسے پکڑ لو، اب اسے طوق پہنا دو، پھر دوزخ کی آگ میں اسے جھونک دو، پھر زنجیر سے جس کی لمبائی 70 گز ہے جکڑ دو۔ یہ نہ تو اللہ عظمت والے پر ایمان لاتا تھا اور نہ فقیر کے کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا۔ سو آج اس کا بھی یہاں کوئی دوست نہیں۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ جس رب نے اپنے حبیب کی ثنا خوانی خود فرمائی، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ جس رب نے اپنے حبیب کی ثنا خوانی خود فرمائی، دنیا کے رہنے والے انسان جب اللہ کے اس حبیب کی تعریف کریں گے تو اللہ کے ہاں ان کا کیا مقام بنے گا۔ آج کی ہم نے مجلس خاص طور پہ آپ کے لیے ایسی سجائی ہے، آدھے گھنٹے آپ نے کہیں جانا نہیں ہے۔ آج ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آج ہم خود بھی پڑھیں گے، آپ کو بھی پڑھائیں گے، اور آدھے گھنٹے تک یہ مجلس اللہ کے نبی پر درود شریف بھیجتی رہے گی، انشاءاللہ بھیجتی رہے گی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ بھائی محمود اشرفی صاحب، آپ سے شروعات اس مجلس کی۔ آج شب جمعہ ہے اور حضور کی بارگاہ کا بڑا مقبول کلام ہے قصیدہ بردہ شریف۔ سبحان اللہ، زور سے سبحان۔ میں کچھ اشعار حضور کی ولادت کے آغاز میں ملا کر پیش کر رہا ہوں، اور میری خواہش ہے کہ آپ تمام احباب اور آپ تمام احباب اور آپ تمام احباب میرے ساتھ مل کر پیش کیجیے گا۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں، ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے بے صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے۔ مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم۔ محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم۔ وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جاں، سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم۔ ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم۔ عرض کی جبریل نے
کا کوئی مماثل ہی نہیں، رب کی قسم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هور من الاهوال مقتحم۔ میرے مولا صدا تحیت و درود کے گجرے اپنے محبوب پر جو ہے تیری تخلیق بہتری، اسی محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے کہ ہر ہمت شکن مشکل میں جس نے دستگیری کی، نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے، مل کر نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی سبحان اللہ، ہے، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے، زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ میری، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام آمینہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی، تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام، میں وہ عاشق ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ عاشق ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، تیرا لاشا بھی کہے گا
शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनत अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम शाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम ए शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम रसूलुल्लाह हबीबुल्लाह इमामल मुरसलीन रसूलुल्लाह हबीबुल्लाह इमामल मुरसलीन कोई भी बात हो हर हुक्म उनका मोतबर ऐसा कि उनका हाल नहीं कहना भी है कुरान के जैसा हदीसे पाक कहलाई जो बातें आपने कही मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बुला लो फिर मुझे ऐ शाह बहरोबर मदीने में बुला लो फिर मुझे ऐ शाह बहरोबर मदीने में मैं फिर रोता हुआ आऊं तेरे दर पर मदीने में मैं फिर रोता हुआ आऊं तेरे दर पर मदीने में वहाँ एक सांस मिल जाए यही है ज़ीस्त का हासिल वहाँ एक सांस मिल जाए यही है ज़ीस्त का हासिल वो किस्मत का धनी है जो गया दम भर मदीने में वो किस्मत का धनी है जो गया दम भर मदीने में बुला लो फिर मुझे ऐ शाह बहरोबर मदीने में हाँ दौलत दे हाँ शोहरत दे मुझे
دے ہاں دولت دے ہاں شہرت دے مجھے یہ بھی سعادت دے تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہروبر مدینے میں او جزائے خیر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ جی جزاک کچھ کچھ ایسا خاص ہے آج کی محفل میں جنید واہ واہ بھائی واہ اتنا شاندار آغاز تو اصل میں یہ کسی آڈینس محفل میں اتنی نہیں ہوا اچھی جتنا بیٹھی ہے شاندار ہماری آغاز آج ہوا الحمدللہ اللہ ان کو جزائے خیر دے ایک مرتبہ اپنے لیے بول دو سبحان اللہ اور ہمارے ساتھ آج جو نعت خواں موجود ہے حق تو یہ ہے کہ ان کا ایک اچھا طویل تعارف کرایا جائے لیکن میں جو ایک کیفیت بنی ہوئی ہے اس کو مزید توڑنا نہیں چاہتا نعت گو شاعر ان کے کلام سننے میں بھی ہم لطف محسوس کرتے ہیں اور وہ کلام جو لکھتے ہیں جو شاعری ہے اس کی بھی کیا ہی بات ہے جناب صبیح الدین رحمانی صاحب آج ہماری اس بزم کا حصہ ہے اور سبھی بھائی میری یہ گزارش ہے کہ وہی جو ایک کیفیت جاری ہے اگر صبیح الدین رحمانی صاحب اپنے ہی لکھے ہوئے مشہور زمانہ کلام کعبے کی رونق کعبے کا منظر اس سے آغاز کرتے ہیں اگر ایسے سننے والے موجود ہوں اور ایسے پڑھنے والے موجود ہوں تو وہ دروازہ کھلتا ہے جو مدینہ طیبہ کی سمت کھلتا ہے واہ واہ اور یہ دروازہ دل سے کھلتا ہے دل میں کھلتا ہے ماشاءاللہ اور اس دروازے سے گزرنے کے لیے اسی ذکر کی کیفیت کو بنانا پڑتا ہے تو مل کر وہ نام لیتے ہیں جس سے آقا علیہ السلام کے چہرہ اقدس پر خوشی ظاہر ہوتی ہے ماشاءاللہ اللہ اکبر اللہ اکبر مل کر اللہ اکبر اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھو تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اللہ اکبر حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر مل کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تا عمر کر دے
शब जुमा नसीब हुई और रमज़ान में। दुआओं का मरहला है, दुआ कर रहा हूँ, सब आमीन कहेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, महशर में होना मुझे प्यास का डर, हो मेहरबान मुझ पे साकी ये कौसर, हो मेहरबान मुझ पे साकी ये कौसर, रब से दुआ की ज़मज़म को पी कर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बोसा देकर हरम के जीने को काफिला चल पड़ा मदीने को। अब मदीने का तस्करा, वही सरशारी जो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होती है और बारे दिगर जाने वाले को किस तरह महसूस होता है। अल्लाह ने पहुँचाया, अल्लाह ने पहुँचाया सरकार के कदमों में, अल्लाह ने पहुँचाया सरकार के कदमों में, अल्लाह ने पहुँचाया सरकार के कदमों में। सद शुक्र मैं फिर आया सरकार के कदमों में। मिलकर जो नहीं गया आज अदा कर रहा है तो अल्लाह की रहमत को जोश आ जाए और उसकी हाज़िरी का भी असबाब हो जाए। अल्लाह ने पहुँचाया सरकार के कदमों में। करम देखिए, कुछ कहने से पहले ही पूरी हुई हर ख्वाहिश, पूरी हुई हर ख्वाहिश। कुछ कहने से पहले ही पूरी हुई हर ख्वाहिश, जो सोचा वो ही पाया सरकार के कदमों में। सोचों से सेवा पाया सरकार के कदमों में। रद कैसे भला होगी अब कोई दुआ मेरी, अब कोई दुआ मेरी। यकीन देखिए, रद कैसे भला होगी अब कोई दुआ मेरी। मैं रब को पुकारा आया सरकार के कदमों में। मैं रब को पुकारा आया सरकार के कदमों में। मैं रब को पुकारा या सरकार के कदमों में। और
سب کی کیفیت. سرکار کے قدموں میں مجھ جیسا ہی داما کیا نظر کو لے جاتا، کیا نظر کو لے جاتا، مجھ جیسا تہی داما کیا نظر کو لے جاتا. ایک نعت سنا آیا سرکار کے قدموں میں، ایک نعت سنایا سرکار کے قدموں میں. رحمت کا در کھلا ہے، رحمت کا ہے، درود پاک اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. رحمت کا ہے دروازہ کھلا، مانگ ارے مانگ. شب جمعہ اللہ کریم عطا کر رہے ہیں مل کر. رحمت کا ہے دروازہ کھلا، مانگ ارے مانگ. دیتا ہے کرم ان کا سزا، مانگ ارے مانگ. دیتا ہے کرم ان کا سزا، مانگ ارے مانگ. مایوس نہ ہو یہ میرے لجپال کا در ہے، مایوس نہ ہو یہ میرے لجپال کا در ہے کس لیے خاموش کھڑا، مانگ ارے مانگ. دیتا ہے کرم ان کا سزا، مانگ ارے مانگ. اور کیا کہنا ہے بارگاہ میں جائے. لب پر نعت پاک کا نغمہ، کس کس کا یقین ہے کل بھی تھا اور آج بھی ہے. لب پر نعت پاک کا نغمہ. اعتراف ہے اس لیے سب سے کرانا چاہتا ہوں آج کی شب میں، فرشتے نامہ اعمال میں یہ تحریر لکھ کر لے جائیں. کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ. کل بھی تھا اور آج بھی ہے. ایک آواز ہو کر اگر دل کی بات ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کس کس کا ہے؟ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے.
منظرنامہ سامنے ہے، شعر میں تھوڑی تبدیلی کر کے پیش کر رہا ہوں۔ غزہ سے لے کر یہاں تک ایک ہی آواز ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا آج بھی ہے، بتلا دو ہر دشمن دی کو غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو ہر دشمن دی کو غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی، پوری امت اس وقت یہ نعرہ لگائے تو کام ہو جائے گا، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو ہر دشمن دی کو غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی واہ 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 سبھی بھائی، واہ 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 سبھی بھائی، سچی بات یہ ہے، واللہ واللہ تشنگی رہ گئی، واللہ تشنگی رہ گئی، اور آپ نے ماشاءاللہ سے واقعی ہمارے دلوں کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے آج منور کر دیا۔ سب ایک دفعہ اونچی آواز میں کہہ دیں سبحان اللہ۔ اسی سبحان اللہ کے ساتھ ہم ایک بریک میں جاتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ رمضان کے مہمان زونگ کے زیر اہتمام ہمارا یہ سیگمنٹ، کہ جس میں ہم دنیا کے کسی بھی گوشے سے کسی بھی صاحب یا صاحبہ کو اپنی محفل کا حصہ بناتے ہیں۔ زونگ کسٹمرز کے زیر اہتمام سیگمنٹ ہوتا ہے۔ زونگ کسٹمرز اپنے موبائل سے 786 ڈائل کر سکتے ہیں اور زونگ رمضان سروس حاصل کر سکتے ہیں، جس میں ہے نماز الرٹ، سحر و افطار الرٹ، قرآن پاک کی تلاوت بما ترجمہ، مولانا طارق جمیل صاحب جیسے علماء کے بیانات، قصص الانبیاء اور ڈھیر ساری دینی معلومات۔ دیکھتے ہیں جنید بھائی آج کون صاحب یا صاحبہ دنیا کے کس حصے سے شان رمضان کا حصہ بن رہے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، کون ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کہاں سے؟ میں کلثوم بول رہی ہوں ناروے سے۔ میں بہت دنوں سے ٹرائی کر رہی تھی آپ کا، ماشاءاللہ پروگرام اتنا اچھا ہے۔ پچھلے سال سے میری خواہش تھی کہ آپ اس سال بھی پروگرام کریں۔ جزاک اللہ۔ دیکھ لو بھائی، ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا پروگرام۔ ابھی ہم اسی بارے میں اور جنید بھائی بات کر رہے تھے۔ واہ واہ واہ، اچھا تو اور بتائیے کیا ہے ناروے میں، کیا موسم ہے، کیسا رمضان ہے ناروے میں؟ موسم تو بیٹا جی آج تو ماشاءاللہ اللہ کی رحمت تھی، بے تحاشا بارش۔ اچھا، آپ کتنے عرصے سے ناروے میں؟ جی آپ کتنے عرصے سے، کتنے سال ہو گئے آپ کو ناروے میں؟ مجھے 35 ایئر ہو گئے یہاں پہ۔ 35 ایئرس۔ اچھا، آپ کو دیکھ کر بہن ویسے خوشی اتنی ہو رہی ہے کہ 35 سال آپ نے بتایا آپ کو ادھر ہو گئے ہیں، میں جنید عرض کر رہا ہوں، اور لیکن یہ ہے کہ آپ کے رنگ میں، آپ کے انگ میں ہمیں اپنے ملک کی، اپنی دھرتی کا رنگ بہت زیادہ نظر آ رہا ہے۔ جزاک اللہ میرا بچے، جزاک اللہ۔ مجھے تو اتنا اچھا لگتا ہے نا پروگرام دیکھ کے آپ کا۔ میں تو کہتی ہوں ایسے پروگرام آپ روز کریں بلکہ ہمیشہ کریں۔
جی ضرور کریں گے، ضرور کریں گے. ناروے میں اپنے پاکستانی سنے بہت زیادہ ہیں. माशाल्लाह हैं, ठीक है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान पाकिस्तान है. کیا بات ہے، زندہ باد بھائی، بہت سی تالی ہو جائے. पाकिस्तान पाकिस्तान है, तो मुझसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता, इसमें कोई शक کہ नहीं. دیکھیں ہماری پوری آڈینس نے جو ہے وہ آپ کو محبتوں کا پیغام بھیجا ہے بھرپور تالیوں کی صورت میں. وسیم آپ بھی بہت اچھا ماشاءاللہ, آپ کا یعنی کہ ہر یعنی کہ جو آپ پروگرام میں حصہ لیتے ہیں نا بہت اچھا ہے. الحمدللہ جزاک اللہ, بہت نہیں بہت نوازی, بہت شکریہ. اللہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے, اللہ میاں آپ لوگوں کو جزائے خیر دے, اللہ میاں اور ترقی دے, برکت دے. ماشاءاللہ جو ریت کو دیکھ کے اور آپ کے پروگرام دیکھ کے بہت اچھا لگتا ہے. اللہ میاں آپ لوگوں کو بہت آپ کی سب کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے. ہمیں بتائیے کیا ناروے کے بارے میں کچھ بتائیے, آپ 35 سال سے ہیں وہاں پر, ذرا ناروے کے بارے میں کیا خاص ہے یہ ذرا بتائیے نا ہمیں. صحیح پوچھو تو خاص کچھ نہیں ہے, یہ مجبوری. یہ ناروے والے آپ کو نکال دیں گے اگر انہوں نے دیکھ لیا ہے پروگرام. یہ 35 سال سے ہمارے یہاں رہ رہی ہیں اور کہہ رہی ہے کچھ خاص نہیں ہے. نکال نہیں سکتے, یہ صرف پاسپورٹ کی یہ صفت ہے کہ وہ نکال نہیں سکتے. اچھا, یہ پیچھے آپ کے کسی ایک پیاری بچی کی شکل بھی نظر آ رہی ہے. یہ میری بیٹی ہے. اچھا جی, وہ پتہ کیا, اس کی کوشش سے میں آپ تک بات کر سکی ہوں, مجھے بہت دنوں کا بات کرنے کا دل تھا. اچھا جی. تو وہاں پر ہوتے ہیں کچھ رمضان کے حوالے سے اجتماعات یا تراویح کے اجتماعات؟ بیٹے جی ہوتے تو ہیں, پر یہ کہ ہم جہاں پہ رہتے ہیں ہمیں تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے, وہ سب زیادہ شہر کے اندر ہوتے ہیں نا. اچھا, تو وہ ہے کہ پھر یہاں پہ میرے پاس بھی مسجد ہے, وہاں پہ جمعے کی اور تراویح وغیرہ ہوتی ہیں, ماشاءاللہ بچے چلے جاتے ہیں. اچھا. ویسے ہم بہن اس بات کا نا, یہ اپنی ٹرانسمیشن میں ہم اس بات کا بہت خیال رکھتے ہیں کیونکہ ہمیں احساس ہے کہ ہماری اس ٹرانسمیشن کو امریکہ میں, کینیڈا میں, یورپ میں, انگلینڈ میں, یو کے میں, اور پھر آپ کے یہ مڈل ایسٹ میں, کویت, قطر وغیرہ ان ملکوں میں, آسٹریلیا میں بھی یہ ہماری شان رمضان کی جو ARY کی ٹرانسمیشن ہے اس کو لوگ بہت زیادہ دیکھتے ہیں. تو آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ ہم آپ لوگوں کو بالکل نہیں بھولتے, اور یہ سیگمنٹ ہم نے شروع ہی آپ لوگوں کے لیے کیا ہے کہ ہماری ملاقات جو ہے وہ ملک سے باہر جو پاکستانی بہت بہت شکریہ بیٹا جی, بہت بہت. کبھی آپ دونوں نعرے کا چکر لگائے نا, میں تو اپنے بچوں کو کہا میں نے ضرور ملنے جانا اگر جنید جمشید آیا یہاں پہ تو. اچھا جی, لیکن بہت دور ہے ناروے تو, او میرے خدایا. دور تو ہم بھی تو پاکستان جاتے ہی ہیں نا, دیکھ لو. ہاں یہ بات بھی صحیح ہے. تو جاتے ہیں نا, ہم تو نہیں اپنے وطن کو بھولے نا, آپ اپنے ہم وطنیوں کو تو نہ بھولو. اچھا جی, پھر ضرور آئیں گے آپ کے پاس. پھر یہ یاد رکھ لیجئے, یاد رکھیے پاکستانی کھانا کھلانا پڑے گا ہم کو وہاں پر. بسم اللہ, جب کہو گے جو کہو گے کھلائیں گے. اچھا پاکستان میں کہاں سے آپ؟ ہم لاہور کے ہیں. لاہور کے ہیں جی, کیا بات ہے. اور آخری مرتبہ کب آپ کا لاہور آنا ہوا؟ میں پچھلے سال, ہاں پچھلے سال مارچ میں آئی تھی, اپنی بہو اور بیٹی اور پوتے کے ساتھ آئی تھی. لاہور تکتے ہوئے ہر شے کو بڑے غور سے گزرے, ہم بات تیرے جب کبھی لاہور سے گزرے. یہ سنا آپ نے؟ اچھا, میں نے آپ کو ایک بات بتا دی, بہت اچھی سی بات بتانی تھی. میری بیٹی نے یہ رمضان شریف پہ نا ماشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے اس نے. او ماشاءاللہ ماشاءاللہ, واہ 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 واہ. تو باقاعدہ انہوں نے خود اس کو کہا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, آپ میرے ساتھ چلو, اس کو روزے کے اندر لے کے گئی ہیں. اچھا باقی یہ رمضان المبارک کے حوالے سے بتائیں کہ وہاں پہ کیا کتنے گھنٹے کا روزہ ہے, کیا ہے؟ ابھی ہم نے نا 10:20 پہ روزہ افطار کیا. کتنے بجے؟ 10:20 یعنی کہ پاکستان کے تقریباً 11, 12, 1, 2, 2:30 بجے افطار کیا ہے. 10:20 پہ افطار کیا. اور روزہ شروع کتنے بجے ہوتا ہے کیلنڈر کے حساب سے؟ تو بیٹا جان کافی ٹائم, یعنی کہ 3:31 پہ بند ہوتا ہے. 3:31 پہ بند ہوتا ہے صبح کے فجر کے نا. بس. لیکن جب آپ دیکھو نا 2, 2:30 بجے, یہاں تو صبح چڑیاں بول رہی ہوتی ہیں بیٹے. روشنی ہو جاتی ہے نا, یعنی 2:30 بجے. ہاں 2:30 بجے روشنی ہو جاتی ہے. 2:30 بجے روشنی, 3:30 بجے روزہ شروع, 10:30 بجے افطار. یہ ہے ناروے. اب آپ نے جانا تو چلے جائیں, آپ نے کسی نے. میں آپ کو بتاؤں, ہم تو یہی ٹھیک ہے, اللہ کا شکر, دعوت واپس آپ چلے جائیے گا بھائی. سنیں نہیں جا رہا. پتہ نہیں چلتا ویسے, اللہ کا شکر ہے موسم کا یہاں پہ پتہ نہیں چلتا بیٹا جان. موسم کا پتہ نہیں چلتا, لیکن روزے کا لگ پتہ جاتا ہوگا میرا خیال ہے.
چلے خیر آپ کو عادت ہو گئی ہوگی. یقین کرو نہیں لگتا. اچھا چلے بڑی اچھی بات ہے. اچھا آپ کا بہت شکریہ, بہت نوازش. اپنے تمام تر گھر والوں کو, ناروے میں موجود جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی بہن ہیں, جتنے بھی ہمارے پاکستانی بھائی بہن ہیں, ان سب کو پاکستان کی عوام کی جانب سے بہت زیادہ سلام, دعائیں, اور شان رمضان کی آڈینس کی جانب سے تالیوں کی صورت میں محبت و بھرا پیغام پہنچائے گا. بہت شکریہ, بہت نوازش. ایک وقفے کے بعد شان رمضان کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم نمازوں میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے؟ اس کا حقیقی مطلب کیا ہے؟ آئیں آج ہم آپ کو اس کا حقیقی مطلب سمجھاتے ہیں. جس زمین پر ہم رہتے ہیں وہ ایک عام آدمی کے حجم کے مقابلے میں 20 ارب کھرب گنا بڑی ہے، جبکہ ہمارا سورج ہماری زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے. اس کے مقابلے میں ایٹا کورینائی نامی مشہور ستارہ ہمارے سورج سے بھی 50 لاکھ گنا بڑا ہے. اس کے بعد بیٹل جوس نامی ستارے کا نمبر آتا ہے جو ہمارے سورج سے 30 کروڑ گنا بڑا ہے. اور پھر وی وائی کینس میجورس نامی ستارے کی بڑائی کا تو کیا ہی کہنا. یہ ستارہ ہمارے سورج سے 1 ارب گنا بڑا ہے. کیا آپ کو معلوم ہے کہ جس کہکشاں میں ہم رہتے ہیں اس کا نام ملکی وے ہے، اور ہماری صرف اس ایک کہکشاں میں ہمارے سورج جیسے 300 ارب سے زائد سورج موجود ہیں. اور یہ کہکشاں اتنی بڑی ہے کہ اگر ہم کسی ایسی چیز میں سوار ہوں جو 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہو، یعنی 1 سیکنڈ میں زمین کے 7 چکر لگانے والا ہو، تو اس کو بھی ہماری کہکشاں کو پار کرتے کرتے 1 لاکھ سال لگ جائیں گے. اندازہ ہوا نا کہ ہماری کہکشاں کتنی بڑی ہے؟ لیکن نہیں، آئیں ہم آپ کو اپنی پڑوسی کہکشاں میں لیے چلتے ہیں جس کا نام اینڈرومیڈا ہے. وہ ہماری کہکشاں سے 2 گنی ہے، یعنی 2 لاکھ نوری سال وسیع و عریض ہے. لیکن یہ بھی چھوٹی ہے. M81 نامی کہکشاں ہماری کہکشاں سے 60 گنا بڑی ہے، جبکہ IC 1011 نامی کہکشاں ہماری کہکشاں سے 600 گنا بڑی ہے. اب سمجھ آ رہا ہے نا اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. آئیں ابھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا. جیسے ستاروں سے کہکشائیں بنتی ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اسی طرح کہکشاؤں سے کلسٹر بنتے ہیں، اور جس کلسٹر میں ہماری کہکشاں واقع ہے اس کا نام ورگو کلسٹر ہے. اور صرف اس ایک کلسٹر میں 47,000 کہکشائیں ہیں. اور معاملہ ابھی یہیں ختم نہیں ہوا. کلسٹرز بھی آپس میں مل کر سپر کلسٹر بناتے ہیں، اور جس سپر کلسٹر میں ہم رہتے ہیں اس کا نام لوکل سپر کلسٹر ہے. اور اس سپر کلسٹر میں 100 کے قریب کلسٹر ہیں. اور اس سپر کلسٹر جیسے کم و بیش 1 کروڑ سپر کلسٹر ہماری کائنات میں موجود ہیں، جو ایک عظیم جال میں معمولی نقطوں کی مانند نظر آتے ہیں. اور ان سب کو صرف ایک ذات یعنی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. تو اندازہ ہوا کہ اللہ کتنا بڑا ہے. یہی وہ کبریائی ہے جس کو قرآن سورہ زمر میں یوں بیان کرتا ہے: اور انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی
जैसी उसकी कदर करने का हक था। उसकी बड़ाई का ये हाल है कि क़यामत के दिन ज़मीन उसकी मुट्ठी में होगी और तमाम आसमान उसके सीधे हाथ में लिपटे होंगे। ये है अल्लाह अकबर का सही मतलब, और यही वो अजीम जुमला है जिसको सुनने और समझ लेने के बाद सिवाय इंतहाई मुतकब्बिर के हर एक शख्स का सर सजदे में चला जाता है। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, सच फरमाया हमारे आपके रब ने, वाकई हमने अल्लाह की कदर नहीं पहचानी। ये जो हम सुनते हैं अल्लाह अकबर, ये जुमला सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया को दिया गया है। अजान में हम इस कलमे को 4 दफ़ा शुरू में सुनते हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह इधर भी बड़ा है, अल्लाह अकबर, अल्लाह इधर भी बड़ा है, अल्लाह अकबर, अल्लाह वहाँ भी बड़ा है, अल्लाह अकबर, अल्लाह पीछे भी बड़ा है। ये हो गया 2 डायमेंशनल। आखिर में हम कहते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह वहाँ भी बड़ा है, अल्लाह अकबर, अल्लाह वहाँ भी बड़ा है। ये हो गया 3 डायमेंशनल। और आखिर में हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, जो कुछ जहाँ जहाँ से होता हुआ नज़र आ रहा है वहाँ से नहीं हो रहा, करने वाली ज़ात अल्लाह की है। ये तो हमारी खुशकिस्मती है मेरे दोस्तों कि अल्लाह ने हमें उम्मत मुहम्मदिया में पैदा फरमाया, नहीं तो हमें अल्लाह का पता ही ना चलता। उस प्यारे नबी पर हज़ारों दुरूद व सलाम हैं जो बदरुद्दुजा भी है, शम्सुद्दुहा भी है। बदरुद्दुजा शम्सुद्दुहा नूरुल हुदा खैरुल वरा नूरे मुजस्सम जमीलो शियम वराउल वरा लुत्फ़ो अता बदरुद्दुजा। ना इज्जत ना शोहरत ना ज़र चाहिए, मुझे आपकी खाके दर चाहिए। इसी दर पे एक बार झुकने के बाद न उठे कभी ऐसा सर चाहिए, न उठे कभी ऐसा सर चाहिए। बदरुद्दुजा शम्सुद्दुहा नूरुल हुदा खैरुल वरा बदरुद्दुजा। मेरा फिर मुक़द्दर सवर जाएगा, मुझे आपकी एक नजर चाहिए। फिज़ाए इरम मुझको भाती नहीं, मदीने की शामों सहर चाहिए। मदीने की शामों सहर चाहिए। हो
بدر الدجا شمس الضحا نور الہدی خیر الورا نور مجسم جمیع الشیم مزمل مدثر صابر و شاکر بدر الدجا. عزیز دوستو، میرے بھائی اور میری بہنوں، میں روزانہ آپ کو کچھ ایسے وظائف بتاتا ہوں جو انشاءاللہ آپ کو اپنی زندگی کے اندر بہت کام آئیں گے. 26ویں پارے کی پہلی سورت ہے سورہ احقاف، پہلی سورت. اس کا جب پہلا رکوع ختم ہو تو پہلے رکوع اور دوسرے رکوع کے بیچ میں ایک دعا ہے، رب اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ. اس کے بعد یہ آخری جملہ ہے، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. جو اتنے حصے کو ہر نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھے گا اور اللہ سے دعا کرے گا کہ اے اللہ اس میں جو دعا ہے تو اس کو قبول فرما، تو پھر اس اللہ کی طرف سے کیا ملے گا؟ والدین کا فرما بردار ہوگا، اچھے رشتے ملیں گے ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو اللہ کی توجہ ملے گی. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مُسْلِمِينَ. آئیے لاہور کے ٹائم چیک کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اور جس دنیا کی خاطر اور اس کے مال و دولت اور اس کی شہرت کی خاطر ہم اپنے عزیزوں کی ہی زندگی کو پامال کر دیتے ہیں، ایسا ظلم ان پر کر گزرتے ہیں کہ جس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی. اس دنیا کے بارے میں کبھی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ متاع القلیل ہے، یعنی تھوڑی سی دیر کا گند ہے. کبھی اللہ فرماتے ہیں دار العنکبوت ہے، مکڑی کا جالا ہے. اور ایک جگہ تو روایت میں آتا ہے کہ اگر اس دنیا کی قیمت اللہ کی نظر میں مچھر کے پر سے زیادہ ہوتی تو نافرمان کو پینے کا ایک گھونٹ نہ ملتا. اس دنیا کی خاطر ہم اپنے عزیزوں پر کیا کیا کر گزرتے ہیں، یہ وسیم بھائی آپ کو اب سنائیں گے. ہم 7 بہنیں اور 1 بھائی ہیں، کل 8. ہمارے والد ارب پتی وڈیرے تھے. چونکہ سیاسی اور معاشرتی مقام کو قائم رکھنے کے لیے دولت بہت ضروری ہے، اس لیے وہ تقسیم دولت کے شدید مخالف تھے. اور چونکہ بدقسمتی سے ہم بہنیں ہیں تو لازماً ہماری شادی کے بعد ہماری خاندانی دولت میں تقسیم ہونا تھا. بس اس لیے ہمارے والد نے بغیر کسی کو بتائے خاموشی سے خود ہی یہ فیصلہ کر لیا کیا کہ ہماری شادی نہیں کی جائے گی. ہمیشہ ٹال مٹول سے کام لیتے رہے، حتیٰ کہ میری عمر 48 سال ہو گئی. اللہ توبہ. 48 سال. اور ہمارے والد ہمارے بجائے اپنی دولت، اپنی عزت کی محبت اپنے دل میں لیے ہوئے اس دنیا سے چلے.
اب وڈیرے کی نشست پر ہمارا بھائی اپنے تمام خاندانی اور مردانہ روایات اور دبدبے کے ساتھ مسند افروز ہے. وہ صاف کہتا ہے کہ باپ کی پیروی نہ کرنا تو گناہ کبیرہ ہے. اللہ توبہ. اور جب باپ نے تمہاری شادی نہیں کی تو میں تمہاری شادیاں کرانے کا گناہ اپنے سر کیوں لوں؟ میں اور میرے بعد کی 2 بہنوں نے تو نکاح کی خواہش کو ہی اپنے دل سے نکال دیا ہے. لیکن باقی 4 بہنیں تو ابھی نکاح کے قابل ہیں. ایک علیحدہ گھر، محبت کرنے والا شوہر اور بچے تو ہر عورت کا خواب ہوتے ہیں. جنید بھائی، نکاح کرنا تو دور کی بات، ہم پر تو اس خواب کو دیکھنے تک پر پابندی ہے. آپ جانتے ہوں گے کہ شادی کے معاملے میں عورت کتنی حساس ہوتی ہے. میری سہیلیاں تو اب نانی بن چکی ہیں، اور جب وہ ہم سے ملتی ہیں، پوچھتی ہیں، تو ہم بہنوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا کہ ہم کو کس ناکردہ گناہ کی سزا دی جا رہی ہے. ہم ایسے ماحول میں رہتے ہیں جہاں عورت کو ہر قسم کے فیصلوں سے محروم رکھا جاتا ہے. اپنی شادیاں کرنے کے فیصلے کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. جنید بھائی، میرے بھائی کو سمجھائیں کہ تو نے بھی تو ایک عورت سے ہی شادی کر کے اپنا گھر بسایا ہے، اپنے بچے کیے ہیں. پھر وہ کون سا اخلاقی اور شرعی قانون ہے جس کے تحت بھائی تو شادی کرے لیکن جائیداد کو بچانے کے لیے بہنوں کو تمام عمر کنوارا رکھے؟ ہم تو جائیداد تک چھوڑنے کو تیار ہیں، لیکن وہ بات سننے کو تیار نہیں. بس کہتا ہے میں باپ کی نافرمانی نہیں کر سکتا. یہ بکواس کرتا ہے. باپ کی نافرمانی نہیں کر سکتا. باپ کا اتنا فرما بردار یہ لگ رہا ہے باپ کا فرما بردار، یہ بکواس کر رہا ہے. اور مجھے یہ جملہ مطلب یہ بہت ہی غلط بول ہے، بہت غلط جملہ ہے، لیکن یہ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ جو درد میں نے محسوس کیا اس بات کو سن کر اپنی بہن کے، مجھے اپنے مرد ہونے پر شرم آ رہی ہے کہ اس قسم کے مرد اس دنیا میں بستے ہیں. مجھے شرم آ رہی ہے کہ وہ تو ایک بہن ہو اتنی لاڈ کرنے کے قابل ہوتی ہے، جس کی 7 بہنیں ہو اس کا تو لاڈ کی انتہا ہوتی ہے. آدمی اپنا سب کچھ وار دیتا ہے اپنی بہن کے اوپر، اپنے منہ سے نوالا نکال کے اس کے منہ میں ڈال دیتا ہے. یہ ایسا ظالم ہے، اس کو باپ کی پرواہ تو ٹکے برابر نہیں ہے. باپ کا تو یہ نام لے رہا ہے. لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے وسیم کہ ہمارے یہاں جو بے شمار ایسے علاقے ہیں، اندرون سندھ کے اندر بھی، اندرون پنجاب کے اندر بھی، اندرون بلوچستان میں بھی، اور خیبر پختونخوا کے جو اندرون کے علاقے ہیں جہاں مسلمان ہونے کے دعوے ہیں، دین دور دور تک نظر نہیں آئے گا آپ کو ان علاقوں میں. میں پرسنلی ان علاقوں میں جا چکا ہوں جماعتوں کے اندر. یا اگر نظر آتا ہے تو پھر اپنے مطلب کی باتوں پہ نظر آتا ہے. اپنے مطلب کا دین. شادی ایک سے زیادہ کرنی ہے تو رسول اللہ کے حوالے ہیں، تو قرآن کے حوالے ہیں. عورت پر حاکمیت جھاڑنی ہے تو ہے قرآن کے حوالے. اس اپنے مطلب کا دین آتا ہے، اس کے آگے نہیں آتا. جان سے مار دینا، اس کی بھی دلیلیں ہیں. سریعام عورت کی عزت لوٹنا، اس کی بھی دلیلیں ہیں. اس کی بھی دلیلیں ہیں. جب یہ ایسا معاشرے ہم رہیں گے تو پھر ہم اس پہ اللہ سے ہم توقع رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے اور ہم سکون سے رہیں گے. یہ دنیا ان کی مرضی سے نہیں چلتی، اللہ کی مرضی سے چلتی ہے. لیکن یہ جو بھائی جو کر رہے ہیں وہ تو آج کر رہے ہیں نا. یہ اینٹ معذرت کے ساتھ، اب تو وہ اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن یہ اس کی جڑ کس سے رکھی؟ والد صاحب نے، باپ نے رکھی. اور کیوں نہیں کرائی شادی جائیداد؟ وسیم بھائی، باپ کی اس حرکت نے، باپ نے تو اپنی قبر میں آگ بھری. اس وقت اس میں کوئی ہلکا سا بھی اس میں کوئی ہو ہی نہیں سکتی اس میں دوسری بات کہ اس کے باپ کی قبر اس وقت آگ سے بھری بھی ہوگی. اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو اس طرح کر کے گیا اپنی اولاد کے ساتھ، اس کی باپ کی اس حرکت نے اس کے بیٹے کی اس حرکت کو تقویت دی ہے. اور اس کا بیٹا یہ جو کچھ کر رہا ہے، اس
کا وبال اس کا باپ قبر میں محسوس کرے گا، ٹھیک ہے؟ اور اب میں ہاتھ جوڑ کر اس آدمی سے کہتا ہوں کہ عقل کے ناخن لے. جب یہ بہنیں کہہ رہی ہیں کہ ہم جائیداد بھی چھوڑنے کو تیار ہیں، تو کیا تکلیف ہے؟ اس کو کیوں نہیں کر رہا اپنی بہنوں کی شادیاں، جبکہ خود شادی کر کے بیٹھا ہوا ہے، خود اپنا خاندان چلا رہا ہے؟ وسیم، اب یقین کریں یہ سب کچھ بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے ان علاقوں میں. اور اس کی لاجکس اسی طرح کی ہوتی ہیں جناب. بالکل اسی طرح سے ہوتی ہیں. یا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پارٹ آف دا کلچر ہے، ہاں میرے باپ نے کیا اور میرے باپ کے بھی باپ نے کیا تھا اور اس کے باپ نے بھی کیا تھا، یا تو یہ پارٹ آف دا کلچر ہے. اچھا، جھوٹی انانیت ہے یہ جو کہتے ہیں نا میری ناک کٹ جائے گی، ہاں جی، ہاں جی، یہ مردانگی کے خلاف لگتی ہے بات. اور یہ جو وقت کا سب سے بڑا بزدل اور گھٹیا مرد ہوتا ہے، اس کی سب سے بڑی حرکت یہ ہوتی ہے کہ وہ یا اپنی بہن یا اپنی بیوی پہ ظلم کرتا ہے. یہ وقت کا بزدل اور سب سے گھٹیا مرد ہے. یہ آپ کو اکثر نظر آئیں گے ان علاقوں کے اندر، اکثر نظر آئیں گے. گھر کے اندر شیر بن جائیں گے، گھر کے اندر شیر بنیں گے، سارا پیسہ لگائیں گے اپنی سیاست کے اوپر، اپنی سیاست چمکانے کے اوپر. اچھا، وہاں بھی ذلیل ہوں گے کیونکہ بہرحال اللہ کا بھی تو نظام اللہ کا بھی ایک نظام چل رہا ہے. ان بہنوں کی آہ بھی تو لگ رہی ہے. مظلوم کی آہ اور اللہ کے درمیان ایک حجاب نہیں ہوتا. اب شاید حساس سا سوال ہے، لیکن اب یہ بتائیے، کچھ بہنوں کی تو شادی کی عمریں نکل گئی، ٹھیک، میں ان کا نہیں پوچھتا ابھی، جن کی ہے ابھی شادی کی عمر، اگر بھائی اسی بات پر بضد رہیں نہیں کرنی شادی کسی بھی لاجک کی بنیاد پر، کیا کرنا چاہیے ان بہنوں کو؟ ہاں یہ بات تو صحیح ہے وسیم. یہ بدقسمتی ہے یار، وہ تو بڑا عجیب و غریب سوال ہے نا، کیچ 22 سچویشن. رونے کا مقام ہے. جن علاقوں میں یہ سب کچھ ہوتا ہے وہاں عورت سے زیادہ مظلوم اور کوئی مخلوق نہیں ہوتی. اس لیے کہ اب یہ بہنیں اگر بھائی سے مخالفت کر کے خود شادیاں کریں گی تو بدکار کہلائیں گی، اس لیے کہ عورتیں ہیں نا کہلائیں گی، یہ بہت ماڈرن کہلائیں گی. اچھا، میں کیا کہلائیں گی؟ ایسے واقعات جانتا ہوں. یہ بدقسمتی سے اگر ایسا کریں گی، لڑکے کو بھی پکڑا جائے گا، لڑکی کو بھی پکڑا جائے گا اور واپس گاؤں لایا جائے گا، الزام لگائے جائیں گے اور اس بے دردی سے یہ ذبح کیے جائیں گے، کلہاڑیوں سے مار مار کے ان کو ختم عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا. عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا کہ آج کے بعد نہ کوئی عورت ایسا دوبارہ کرنے کا سوچے اور نہ کوئی مرد ایسی عورت کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کرے. میں نے ایسے واقعات خود سنے ہیں کیونکہ میں ایسے علاقوں میں جاتا رہتا ہوں. یہ بس بڑی ہی بدقسمت، دل رو رہا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتا، مجھے اپنے مرد ہونے پر شرم ہے کہ یار میں ایک مرد ہوں اور کیا بولوں میں. بہت ہی تکلیف دہ امر ہے، بہت ہی تکلیف دہ. یعنی آپ جن بہنوں کی شادی کی عمریں نکل گئی ہیں ان سے کہہ رہے ہیں افسوس کرو، جن کی شادی کی عمریں باقی ہیں ان سے کہہ رہے ہیں صبر کرو، اس لیے کہ عورتیں ہیں، صرف اس لیے کہ عورتیں. وسیم، یہ وہ دور ہے جو دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں لانے سے پہلے کا دور تھا نا، کہ عورت کو بیچاری کو اتنا اس کو بیچاری کو وہ صرف مرد کی ہوس میں استعمال کی جاتی تھی. یہ وہ دور ہے. ان علاقوں میں وہ دور پریکٹس کیا جاتا ہے. اور جو جتنا بڑا ظالم ہوتا ہے اس کی ناک اتنی بڑی ہوتی ہے. یہ لڑکا جو کچھ کر رہا ہے اس کے دوست بھی یہی کر رہے ہیں، اس کے اپنے رشتہ دار بھی یہی کر رہے ہیں. اور اگر یہ مرد ایسا نہیں کرے گا تو یہ بے غیرت کہلائے گا. تو کیسا مرد ہے یار؟ کیونکہ تو کیسا مرد ہے یار، چار عورتیں نہیں بہنیں کنٹرول میں نہیں ہے، بہنیں تیری کنٹرول کے اندر نہیں ہے. تو یہ ایسے معاشرے میں بدقسمتی سے رہتا ہے. میں تو ہاتھ جوڑ کے اس بھائی سے درخواست کرتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے. میں نے جو شروع میں تھوڑی بہت اس طرح کی بات کی، تیری بہنوں کو میں اپنی بہن سمجھتا ہوں اس سے، اور میرا اللہ جانتا ہے میں دل کی گہرائی سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے تو آ کے تیرے پیر بھی پڑھ لیتا ہوں. خدا کے واسطے اپنی بہنوں کی زندگیاں اس طرح نہ برباد کر میرے بھائی. اور جو دوسرے بھائی ایسا کر رہے ہیں آپ کے سامنے بھی ہاتھ جوڑتا ہوں. میں آپ کو قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. یہ لاٹھی تمہارے سروں پہ تمہاری موت سے پہلے پڑے گی، اور اللہ رب العزت تمہیں اس دنیا میں عبرت کا نشان بنائیں گے جیسے تمہارے باپ کو بنایا. میں کیا کہوں اس کے آگے. اسی دعا کے ساتھ اور اسی التجا کے ساتھ جو آپ نے کی، ایک وقفے کی جانب بڑھتے ہیں. علماء کرام ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. آپ لوگوں کے سوالات، کچھ آپ لوگوں کے سوالات، ایک بریک کے بعد انشاءاللہ.